للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم نے یہ رکوع جو ہے سورہ اعراف میں شیطان والا وہ شروع کر رکھا ہے اور ہم نے اس کی 21 آیات تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اب پہلے ایک میرے سوال کا جواب دیجئے، ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کب ہم اس کو مؤثر طریقے سے اس کی چالوں کو ناکام بنا سکتے ہیں؟ کب؟ سر جب ہم لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا۔ بات سوال قرآن کو اور سنت قرآن اور سوال سنت جب پر ہمیں اس عمل کی کرتے ہیں۔ کمزوریوں کا پتہ قرآن ہوگا۔ اور سنت پہ سر چل جب کے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوگا، شیطان کے بارے میں کہ کس طرح ہمیں بہکاتا ہے۔ جزاک اللہ، یہ آخری جواب دیکھیں، ہر بات کو سمجھیں۔ دشمن کوئی بھی ہو، شیطان ہے یا ہمارا دشمن، کھلا دشمن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ساری تفصیلات۔ جب تک جس بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ دشمن کتنا ڈٹرمنڈ ہے، کتنا اس نے پختہ ارادہ کیا ہے مجھے گمراہ کرنے کا، یہ اس کی چالیں ہیں، یہ اس کے طریقے ہیں، پھر تو ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن دشمن کو ناکام بنانے کے لیے کوئی بھی دشمن ہو، اس کی پوری تاریخ، اس کی چالیں، اس کے ہتھیار، اس کے ہتھ کنڈے، وہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دشمن کو ہمیں A to Z بتا دیا کہ یہ ہے دشمن تمہارا، یہ زبردست دشمن ہے۔ لکھیں قرآن مجید میں عدو مبین، کھلا دشمن، یہ کوئی 10 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، عدو مبین۔ اور صرف عدو دشمن، جس کو عربی میں دشمن کو عدو کہتے ہیں، وہ بھی کوئی 10 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کھول کھول کے بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی چالیں کیا ہیں وہ اب آپ ساری اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں کہ بڑا دوست بن کے آتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتائی ہے۔ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب جب ہوگا اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پر عمل کریں گے تو آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے تو پھر شیطان کی کوئی چال ہم پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ امت آج اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی ہے کہ وہ اس قرآن سے ہدایت نہیں لے رہی۔ آپ ذرا سنیے آیت نمبر 22 کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، وہ ان دونوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو خوب سبز باغ دکھائے، پھل کھا لو گے تو بس جنت میں ہمیشہ رہو گے، پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یہی ان کی تمنائیں تھی۔ اس کو انہی کو اس نے خوبصورت بنا کے اور اللہ رب العالمین جیسی ہستی کے حکم کے خلاف کر دیا۔ آج ہم پر بھی بالکل ہر شیطان اپنے طریقے آزما رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو جن پر کم کر رہا ہے ڈھب پہ لے آتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو اس نے گمراہ کیا، کس طرح؟ تکبر آ گیا، بھائی تو علم کا سمندر ہے۔ اسی طرح ہر برے آدمی کو جو اس کے دل میں برائی ہوتی ہے اس کو بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح دھوکہ دے کر ان کو اپنے ڈھب پر لے آیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب انہوں نے اس درخت کو چکھا،
کھایا، بدت لہما سواتہما، تو ان کے ستر کھل گئے. تو اللہ کی نافرمانی جب کی تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ ان کے ستر کھل گئے. اچھا، اب اگلی بات بہت اہم ہے. وَطِفْقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، تو حضرت آدم اور حوا نے جب یہ ان کے ستر کھلے تو انہوں نے جلد سے درخت سے پتے پکڑے اور ان کو ڈھانپنا شروع کر دیا. کیا مطلب ہے یہاں اس کا؟ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا اس کے اندر رکھ دیا ہے، الہام کر دیا اس کے اندر. ورنہ اگر یہ چیز اندر فطرت میں نہ ہوتی تو حضرت آدم اور اما حوا کو کوئی پرواہ نہ ہوتی. تو شرم و حیا بڑی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں اللہ کے کمالات دیکھیں. جہاں ہمیں آزمائش میں ڈالا، اس آزمائش سے بچنے کے لیے ہر ترکیب بتا دی کہ یہ شیطان جب تم پر حملہ آور ہوگا تو تم اس کے ساتھ چلو گے تو اس کی اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو سب سے پہلے جو چیز تمہارے اندر ختم ہوگی وہ شرم و حیا ہوگی. آج آپ معاشرے کو دیکھ لیں، اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھ لیں کہ کس قدر بے حیائی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ بے حیائی جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی حیا نہیں رہتا کہ وہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاکم، ساری نعمتیں اس نے دی، ساری سہولتیں اس نے دی، زندگی اس نے دی، میرا وجود اس کی وجہ سے، مجھے تو حیا کرنا چاہیے اس کی نافرمانی سے. لیکن اتنا بے حیا انسان ہو جاتا ہے نافرمانیاں کر کر کے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. آپ ایک ایک ٹکڑے کو آج کو دیکھیں کس قدر اس کے اندر سبق ہے ہمارے لیے. وَطِفْقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمْ مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، تو وہ اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے جنت کے پتوں سے، درخت کے پتوں سے. وَنَادَاهُمَا، اور ان دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے پکارا اور ان سے کہا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجْرَةِ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پھل چکھنے یہ کھانے سے؟ وَأَقُلُّ لَكُمَا، اور تمہیں یہ نہیں بتایا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا، یہ کھلا دشمن کیوں قرآن نے کہا ہے؟ اور میں نے بتایا یہ تو ایک جگہ ہے نا، 10 سے زائد جگہ پہ آیا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اس کو کیوں ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرآن نازل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان؟ کیوں کھلا دشمن کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ مہلت لے کے آیا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، ان کو ان کے راستے سے ہٹاؤں گا. نہیں بیٹا، یہ اتنی بات نہیں ہے. اس نے چیلنج کیا اللہ کو، میں ان کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آ کے ورغلاؤں گا اور پھر ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ ہے کھلا دشمن ہونے کی اصل دلیل. مہلت جب مل گئی نا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ اے اللہ رب العالمین، اب دیکھنا میں اس کو ہر طرف سے گھیروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور اس سے گمراہ کروں گا، ترغیبیں دوں گا، زبردستی نہیں کر سکتا. اس کو میں ایسا جال میں لگاؤں گا کہ یہ تیرا نافرمان ہو جائے گا، تیرا ناشکر ہو جائے گا. میں پھر اس آیت کا پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، اور اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، لیکن اس کو سمجھے خدا کے لیے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، وہ دھوکے سے ان کو اپنی چال پر لے آیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجْرَ، جب ان دونوں نے پھل کو چکھا یا کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے جو ستر تھے وہ دونوں کے کھل گئے. وَطِفْقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتوں سے وہ اپنے ان ستر کو ڈھانپنے لگے. اس وقت اللہ نے آواز دی، وَنَادَاهُمَا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، أَلَمْ أَنْهَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجْرَةِ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا
इस फल का, इस दरख्त के फल से, वकुल लकुमा, और तुम्हें बता दिया था, इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, कि ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शाबाश, अब कोई सवाल हो पूछिए। सर इसमें ये जो लाकुमा बार बार आया हुआ है, तो इसमें तो ये दोनों कसूरवार थे, लेकिन ये जो माशरे में बात फैली हुई है कि सिर्फ औरत ने खाया, तो ये गलत बात है। हालांकि देखिए कुरान वाज़ेह अल्फाज में ये दोनों के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। बेटा बात ये है कि हम कुरान को पढ़ते नहीं हैं, कहीं नहीं आया कि ये एक सिर्फ हजरत अम्मा हवा को बताया, दोनों यक वक्त। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये सिर्फ कुरान न पढ़ना न समझने की वजह से है। पूरे कुरान में जितने वाकयात मैंने आप में लिखवाए, कहीं भी नहीं आया। आप कुरान को पढ़ें, कुरान को समझ के फिर आप अंदाजा करें कि किस तरह बदगुमानियां, दीन के खिलाफ बातें फैलाई गई हैं, और हम हैं कि कुरान के करीब नहीं आते और दुनिया भर की किताबें पढ़ते रहते हैं। कुरान किताब हिदायत है। और कोई सवाल नहीं है? सर नहीं, जज़ाकल्लाह, समझ आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं। बहुत अहम मजमून है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी हिदायत और गुमराही से है। अल्लाह ताला पता है क्या कहते हैं? लिखें, बनी इसराइल की 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर उसका कोई जोर नहीं है। शैतान जो अल्लाह का बंदा बन जाता है, उस शैतान उसको नहीं बहका सकता। तो अगर आपने शैतान से बचना है तो उसका तरीका क्या है? अल्लाह के बंदे बन जाओ। शैतान आज दुनिया में इसलिए कामयाब है कि लोग अल्लाह के बंदे नहीं बनते, वो ख्वाहिशात के बंदे बनते हैं। ख्वाहिशात को खूबसूरत करके शैतान दिखाता है, और फिर लोग शैतान के पीछे चलते हैं। और अल्लाह ताला सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत 36 में फरमाते हैं कि लोगों, जब तुम मेरे रास्ते से हटोगे, जब तुम मेरे बंदे नहीं बनोगे, तो फिर तुम्हें शैतान के पीछे चलने का जब शौक बहुत पड़े चढ़ेगा, मैं शैतान के हवाले कर दूंगा। इसलिए अल्लाह का बंदा बन के रहना बहुत जरूरी है। सर सूरह ज़ुख़रुफ़ की कौन सी आयत है? मेरा ख्याल है 36 है, वो हाँ आपको मिल जाएगी। मेरा गुमान है कि 36 है। अच्छा, अब जरा देखें ना, कितनी प्यारी दुआएं हैं कुरान की। जब हम नहीं समझ के पढ़ते तो हम इस खजाने से खाली हो जाते हैं। अब जरा गौर करें, यहाँ एक बड़ा अच्छा सोचने का, गौर व फिक्र का मौका है। शैतान से गलती हुई, अकड़ गया, उसने कहा, अल्लाह पीछे पड़ के आए आप, ये तूने मुझे गुमराह किया है, क्योंकि तूने मुझे सजदे कहा था। ये अल्लाह को कोई कह सकता है? अल्लाह का हर हुक्म पर हक। कभी जुर्रत नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह के अहकामात पे तनकीद करे। क्यों? वो अल्लाह अक्ल कुल है, वो अल्लाह ताला हिकमत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला बरहक और अल्लाह ताला के फरामीन बरहक। इंसान को उसके अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जबान नहीं खोलनी चाहिए। इंसान का महदूद दिमाग, महदूद, वो उसका परवरदिगार, अल्लाह उसका कफील, अल्लाह उसका राज़िक, अल्लाह ने उसी को पैदा किया, वगैरह वगैरह देख लिया। अब शैतान तो अकड़ गया, जिन्नों में से था। हजरत आदम ने जब ये हो गया ना, और उनका जब सतर खुला, तो दोनों बड़े सख्त परेशान। हमने क्या गलती की, हमने क्या जुर्म किया कि हम आज इस नैत पे पहुंच गए। वो जन्नत जिसके हम मजे उड़ा रहे थे, उस एक नाफरमानी की वजह से हम जो कितने ख्वार हो रहे हैं, कितने जलील हो रहे हैं। अब ये एहसास जब उनको हुआ, उनको समझ नहीं आता था क्या करें। कितना रब करीम है, जरा देखें, सोचें। अल्लाह ने उनको अल्फाज सिखाए। आगे आयत 28 को सुने और इसको अक्सर दुआओं में इसको शामिल करें। अल्लाह फरमाते हैं, काला, उन दोनों ने कहा। किसने? काला का लफ्ज पकड़े, दोनों, आदम और हवा, अम्मा हवा दोनों।
ربنا ظلمنا انفسنا، سبحان اللہ، اتنا رب کریم ہے، اس نے یہ الفاظ کہا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جانوں پر ظلم کب ہوتا ہے بھلا جلدی بتائیں؟ سر جب اللہ کی انسان- سر جب نافرمانی آپ شیطان جب کے راستے پہ اللہ چلتے ہیں تعالیٰ کی نافرمانی انسان کرتا ہے تو اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ حق تو اللہ کا حکم تھا، برحق وہ تھا، اس نے اس کے خلاف کیا، لہذا اصل چیز کو ہٹا دینا اپنے اصلی مقام سے، یہی ظلم ہے کی ڈیفینیشن۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، معاف کر کے، ترحمنا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے مومن کا احساس گناہ، اللہ سے شرم، اور اللہ نے ان کو وہ الفاظ سکھا دیے، کتنے مکمل اور جامع الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی دانستہ اور نادانستہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس توبہ کے ان الفاظ کا سہارا لے کے جو اللہ نے خود بتائے ہیں، اور آپ باقی زندگی کی اصلاح کر لیں، اللہ ہماری توبہ قبول کر۔ کوئی سوال یہاں تک؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف گئے تو ان کے صدر کھل گئے، تو اس کا مطلب ہے معاشرے میں جو ہم اتنی زیادہ فحاشی اور عیانیت، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اور یہ اس کے ناراض بالکل ہونے کی دلیل۔ بالکل آپ نے ٹھیک تو فرمایا۔ ہمیں بہت زیادہ اس بارے میں، تو بہت ہی زیادہ اسپیشلی خواتین کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے 100% ٹھیک بات کہی، اور بالکل یہ نتیجہ آپ کا نکالنا برحق۔ اب ذرا لکھے نا اس میں ہمیں کیا شیطانی راہ کیا ہے۔ نمبر 1، بندگی اور اطاعت الہی سے منہ موڑنا، بندگی اور اطاعت الہی سے منہ موڑنا، یہ نمبر 1 ہے شیطانی راہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کرنا۔ نمبر 3 بڑی اہم، تنبیہ کیے جانے کے باوجود سر نمبر 2 ذرا بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کرنا۔ نمبر 3 بہت اہم، تنبیہ کیے جانے کے باوجود باغیانہ طرز عمل پر اصرار۔ یہ بہت اللہ نے منع کر دیا تھا، باز رہے تھے، لیکن ایک اللہ کا منصوبہ تھا کہ ان کو یہ دکھانا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اسے ہوشیار رہنا۔ تنبیہ کیے جانے کے باوجود باغیانہ طرز عمل اختیار کرنا۔ اور ایک اور شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو گمراہ کرنا۔ یہ ہے شیطان کی راہ۔ اب آپ آگے لکھیں، بنی آدم کون سا طریقہ اختیار کرے؟ نمبر 1، شیطانی اغوا، یعنی شیطان اغوا کر لے، اپنے پیچھے چلا لے، اس کی مزاحمت کرنا۔ شیطانی اغوا کی مزاحمت، اس میں رکاوٹ، نہیں میں نے نہیں اس کا کہنا ماننا، میں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دشمن کی چالوں کو سمجھنے، جلدی لکھیے، دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کے لیے
हर वक्त चौकन्ना रहना, फिर आप बच सकते हैं। आखिरी बात, अगर किसी वक्त बंदगी और इताअत की राह से हट जाए, अगर किसी वक्त बंदगी और इताअत की राह से हट जाए तो अपनी गलती का एहसास होते ही नदामत और शर्मसारी के साथ फौरन अपने रब से माफी मांगे। आपने ये लिख लिया, ये है पहली ये 3 आयत जो अभी हमने पढ़ी हैं, 22 और 23, उसका खुलासा हिदायत के नक्ता नज़र से। बात क्लियर है? जी सर। सर इसमें ये भी पहलू है ना, आज के अगर हम अपने हालात के साथ जोड़ें तो जो हो गया वो हो गया। देखे ना, जैसे एहसास हो इंसान को तो वो फिर अल्लाह की बख्शिश रहमत तो उसके हाथ में है। अभी भी अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, तो इस्तग़फ़ार करें और वापस पलट आए अपने कुरान और सुन्नत की तरफ, तो अल्लाह हम पे जरूर रहमत फरमाएगा अपनी। ये आज हमारे गुनाहों का से बच के अल्लाह के अज़ाब से बचना, जिस नाफरमानियों में बगावतें हम कर रहे हैं, उसके लिए आज हम बच ही उसी वक्त सकते हैं जब तौबा करके और वापस इस्लाम पर आ जाएं, कुरान और सुन्नत की पैरवी शुरू कर दें। और कोई वरना अल्लाह का अज़ाब हमारे सर पे खड़ा है हमारी नाफरमानियों की वजह से। बात क्लियर है? अस्सलाम जी वालेकुम सर। जी सर एक अल्लाह चीज ये पाक भी है माफ जो करे। मैं कहना चाह रही हूँ कि यानी एक यहाँ आज हम लोगों ने गुनाहों को भी कैटेगराइज किया हुआ है कि ये बड़ा गुनाह है, ये नहीं कर सकते, ये छोटा गुनाह है, इसकी खैर है। तो हमें हर छोटे गुनाह से भी बचना चाहिए, खा वो एक फल खाने से मना किया गया हो, क्योंकि वो भी हमें जन्नत से निकलवा सकता है। देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने खुद कैटेगराइज किया है, ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह सगीरा है। और अल्लाह ताला ने ये भी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि गुनाह सगीरा जो है, अगर उसका एहसास करते हुए हम बचने की कोशिश करने के साथ जब 5 नमाजें पढ़ते हैं तो वो हमारे सगीरा गुनाहों की माफ़ी का सबब बन जाते हैं। लेकिन जब हम गुनाह सगीरा पर, छोटे गुनाह पर इसरार करते हैं, तो फिर वो उसको छोटा नहीं, उसको बड़ा गुनाह कहते हैं। तो ये बात आप इतनी आसानी से नहीं कह सकते। हमें हर गुनाह से बचना चाहिए, वो बात आपकी ठीक है, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा। ठीक हो गया? सर एक बात है, अब हर बंदा रो रहा है, हर बंदा परेशान है, महंगाई है, ये है वो है, खुदकुशियां कर रहा है, मगर इस्तग़फ़ार करते हुए आपने किसी को सुना है कोई गड़गड़ा के रो रहा हो कि अल्लाह हमें माफ कर दे? मैंने तो मैडम, ये बात आपकी ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये आप समझें बात को, ये तौबा की तौफीक बहुत बड़ी अल्लाह की इनायत है, गुनाहों की माफ़ी है, जन्नत जहन्नम से छुटकारा है, और जन्नत में दाखिले का बंदा हकदार बन जाता है, बशर्ते के सच्ची तौबा करे, गुनाहों को छोड़ दे। हम इतने गुनाहों के आदी हो गए हैं, हमारे हदीस में आता है हमारा दिल स्याह हो गया है, और हमारे अंदर तौबा की तौफीक अल्लाह उसको बख्शता है जो गुनाहों से तंग आकर अल्लाह की पनाह चाहे। हम अल्लाह की पनाह नहीं चाहते, वरना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस वक्त हर आदमी को तो गिड़गिड़ा रहा होना चाहिए था,
اور یہ دعا مانگ رہی ہونی چاہیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آیت بڑا ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے، اور یہ واقعہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک سمری میں آخر میں آپ کو لکھواؤں گا، کیونکہ بڑی تفصیل ہے، یعنی اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی حقیقتیں ہیں جو اس واقعے سے واضح ہوتی ہیں۔ مثلا شرم و حیا کا جذبہ انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ نمبر 2، شیطان نے بھی پہلے وہی کوشش کی کہ اس سے وہ گناہ سرزد کرایا جائے جس سے اس کی شرم و حیا ختم ہو۔ نمبر 3، انسان برائی کی دعوت کھلے عام کم ہی قبول کرتا ہے، تو آپ کو اس کا دوست بن کے، جیسے شیطان نے بڑی دوستی اور ہمدردی کر کے بتایا حضرت آدم اور اماں حوا کو، تو شیطان اس روپ میں آتا ہے۔ نمبر 4، انسان کے اندر جو بشریت سے بالا تر ہونے کی جو خواہش ہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں، تو ذرا انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے تاکہ شیطان سے بچتا رہے۔ اور یہ بڑی غلط بات پھیلائی گئی ہے، جیسے ہماری ایک خاتون نے کہا کہ لوگ حضرت اماں حوا کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ دونوں بیک وقت شیطان کی گمراہی میں آ گئے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اگر سر کوئی یہ ایک حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا کچھ مفہوم ہے کہ ایمان اور حیا لازم اور ملزوم ہے، اگر حیا جاتی ہے حیا تو ایمان ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ حیا ہی تو ہے کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے حیا اور شرم کی وجہ سے کہ ہم نہ کریں۔ حیا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ والدین سے حیا ہی کا تو نتیجہ ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اگلی بات سنیے، آیت 24 میں بڑے غور سے دیکھیے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبتو، چلو نکلو یہاں سے، حضرت آدم کو بھی اور اماں حوا اور شیطان سب کو کہا نکلو اب جنت سے۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب یہ تھوڑی سی 4 الفاظ ہیں، ہدایت کا اس کے اندر بڑا سامان ہے۔ اب ہمارا دشمن کون ہے؟ انسان کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اب اس سے اگر چوکنا نہیں رہے گا تو دشمن اس کو زخم پہنچا کے چھوڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی ہے مہلت ہمارے امتحان کے لیے۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، جائے قرار ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اس کے لیے ساز و سامان ہے ایک وقت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہر انسان اب دنیا میں آئے گا اور ایک مقرر وقت کے لیے، پیدائش اور موت کا ایک مقرر وقت ہے ہر آدمی کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو اب یہ دنیا میں رہے گا، زمین پر رہے گا، اور یہ متاع میں نے اس کو دینا ہے۔ سارا ساز و سامان مجھے اور آپ سب کو ملا ہوا ہے، اور ہم میں امتحان ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دی۔ اور یہ زمین میں کیا ہوگا؟ آپ قرآن کی حقانیت کو دیکھیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا تحیون وفیہا تموتون، تم اسی میں تمہارا جینا ہے اور اسی میں تمہارا مرنا ہے۔ ومنہا تخرجون، اور پھر اسی سے تم قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ کتنا بڑا فیکٹ ہے، حقائق ہیں کہ انسان یہاں ہی رہتا ہے، مرتا بھی یہی ہے، اور بالآخر اٹھایا جائے گا بھی یہیں سے۔
ذرا دیکھیں تو صحیح کہ رب العالمین کے اختیار دیکھیں، اس کی قدرت دیکھیں، اس کے احکام دیکھیں کتنے برحق ہیں۔ ہر آدمی مرتا ہے ہمارے سامنے، خواہ کوئی کتنا امیر ہو، انبیاء کیوں نہ ہو۔ اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ ورنہ آگے آیت نمبر 26 میں چلیں۔ آیت نبی 26 میں اللہ رب العالمین نے بہت اس کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آیا، اب احکامات سنیں ذرا۔ یا بنی آدم، خطاب کس سے ہے؟ اولاد آدم سے۔ کب سے؟ جب سے آدم زمین پر آئے ہیں، وہاں سے لے کر قیامت تک۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری سوآتکم، اور یہ تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے۔ نمبر 1 لکھیں اس پہ تاکہ بات کلیئرلی سمجھ آئے۔ یواری سوآتکم، تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، وریشا، نمبر 2، اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، حسن کا باعث ہے۔ تو لباس کے 2 کام ہیں، ایک ہے کہ ستر کو ڈھانپے، یعنی انسان پورا ستر پوش ہو جائے، ٹھیک ٹھاک انسان لگے، اپنے جسم کو ستر کے پورے حصوں کو ڈھانپ کے، اور پھر یہ اس کے لیے خوبصورتی کا بھی باعث ہے۔ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں۔ آگے کی بات جو ہے، سوال آ رہا ہے، بہت اچھی طرح سمجھیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لیکن تقوی کا لباس، ذالک خیر، وہ بہت بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لعلکم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اچھا، پہلی بات کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ لباس دیکھ کے، یہ جسم دیکھ کے، یہ ستر کو اس کا ڈھانپنا، اس کی خوبصورتی، یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کی یہ اس رب العالمین کا احسان ہے کہ اس انسان کو پیدا فرما کر اس کے لیے لباس جیسی چیز مہیا کر دی۔ یہ لباس التقوی بہتر ہے، یعنی یہ لباس تو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور پہنتے ہیں، جو ظاہری ہمارا یہ لباس ہے جو بدن پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے، اور اس نے ہمارے ستر کو بھی ڈھانپا ہوا ہے، ہماری خوبصورتی کا بھی باعث ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی کمال کی بات، زندگی میں سب سے اعلیٰ لباس کون سا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اور اس کو ذرا کوانٹیفائی کیجیے کہ بالکل، تاکہ تقوی کا صحیح دیکھیں۔ پرہیزگاری اس کے لغوی معنی ہے، آیت کے سیاق و سباق میں جب رکھ کے اس کو معنی کیا ہو؟ سر جس میں تکبر نہ ہو۔ بالکل غلط۔ اور سر خشیت لباس الہی، صحیح پہننا، جس طرح کہتے ہیں نا، باریک بھی نہ ہو اور ٹائٹ بھی نہ وہ ہو۔ ظاہری لباس کی بات ہے، میں لباس التقوی کی بات کر رہا ہوں۔ خشیت الہی، یہ خشیت الہی ہمیں کیوں نہیں ہے پھر؟ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت کرنا، جلدی کرنا۔ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہاں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ زندگی گزارنے میں کے لیے تقوی بہترین لباس ہے، یہاں تقوی کا معنی ہوگا جو بالکل یہی معنی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کرو گے، یہ تقوی ہے پوری زندگی میں، اور اس طرح زندگی گزارو گے تقوی کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، تو تم جو ہے وہ اصل لباس ہے جو تم پوری زندگی میں پہنے رکھو گے، ایمان اور عمل صالح میں، تقوی۔ اب بات کلیئر ہے نہیں ہوئی؟ یہ جو تقوی کا لفظ ہے نا، قرآن کے طالب علم کو سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا، ایک حکم دیا گیا کہ تم یہ کرو، اور اس کے آگے کہہ دیا گیا
کہ تقوی اختیار کرو، یعنی اس حکم کی نافرمانی سے بچو. وہاں تقوی کا مطلب یہ ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے تقوی کا عمومی معنی بالکل ایک خاتون نے ٹھیک بتایا ہے کہ برائیوں سے بچنا اور نیکیوں میں جلدی کرنا. یہی تو ایمان اور عمل صالح ہے. تو یہاں اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس تقوی بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح، دو یک بیک، یہی تقوی ہے. بنا تقوی کا مقام کیا ہے، تقوی کا مرتبہ اور تقوی کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، بتائیے مجھے. سر جنت. سر تقوی دل میں آتا ہے. تقوی وہ لباس ہے جس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے. اور آپ سورہ نبا میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جلدی بتائیں. سنیں غور سے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا. کیا مقام ہے، کیا عزت ہے تقوی والوں کی. جنت کا بغیر تقوی والا انسان جس میں تقوی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. متقی جنت میں جا کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے. یہ تقوی معمولی چیز نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ اچھا، اب میں سر جزاک اللہ. دوسری بار ترجمہ کر دیتا ہوں آیت 26 کا، تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. اور ترجمہ اسی طرح کیا کریں جس طرح میں کرتا ہوں. جتنی بات ہے پہلے اس کو پڑھ کے سمجھ کے پھر آیت کا اگلا حصہ. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم، وہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، وہ ڈھانپتا ہے تمہارے شرمگاہوں کو. وہ ریشہ، اور وہ تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے. وہ لباس التقوی ذالک خیر، لیکن تقوی کا لباس جو ہے وہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر شرم و حیا رکھا، اسی نے لباس بھیجا، اسی نے اس کو ستر پوش بنایا، اسی نے اس کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا. لہٰذا ہم اس کے حکم پر عمل کریں، تقوی اختیار کریں، یعنی ایمان اور عمل صالح. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلکم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وہ اللہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کی نصیحت کو سمجھ کر زندگی اس طرح گزارو. یہ تھی آیت 26. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، سر ہر عبادت کی روح تقوی ہے. یہاں پہ دیکھیں تو تقوی کے بغیر لباس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. کوئی بھی فعل انسان جو کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے تقوی لازمی ہے. میڈم ایک بات سنیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ تقوی کے کئی روپ ہیں. اصل تقوی کی جو جڑ ہے نا، وہ ہے دل میں اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ. یہ وہ چیز ہے کہ مجھے ڈر ہے نا میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو مجھے سب سے پہلے برائی کو چھوڑ دینا چاہیے. مجھے اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے جب میں نیکی کروں تو مجھ سے، تو وہاں تقوی کا معنی ہے دل کا خوف، دل کی خشیت، دل کی یہ کیفیت. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں دل میں ہے. میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہر لفظ کی تشریح اس کے سیاق و سباق میں ہوگی. لغوی معنی مختلف ہوتے ہیں اور یہ ذرا سے مختلف ہو جاتے ہیں.
हालांकि लुग़वी मानों की रूह उसके अंदर रहती है। तो इसलिए मैंने बार बार आपसे गुजारिश की है कि कुरान बड़ी अजीम अल्लाह ताला की किताब है। तो तकवा जो है, हदीस का जब लोग देखेंगे तो वहाँ एक मानी होगा, कुरान में देखेंगे तो एक माना, फिर दूसरी जगह दूसरा माना, लेकिन उसकी बुनियाद जो है, उसकी असल जो है, वो दिल की कैफियत है। कि कौन सी कैफियत? कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी हरगिज नहीं करनी और नेकी को मैंने छोड़ना नहीं। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर? जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब वो जो आयत में आपसे कह रहा था ना, 36 नंबर सूरह ज़ुखरफ की, बड़े गौर से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। मैं याशु अन जिक्र रहमान, जो अल्लाह के जिक्र से गुरेज करता है, जो शख्स अल्लाह के जिक्र को छोड़ देता है। अच्छा, अल्लाह के जिक्र को छोड़ देने का मतलब क्या है, जरा मुझे बताइए। सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए क्या अमल ना मतलब। करना, उसे पते पुष्ट डाल देना। हर मामले में अल्लाह को याद ना रखना, जबान हो तो अल्लाह के जिक्र पे जारी हो, ये, और अमल हो तो याद रखें, लेकिन बिल्कुल इस बात को याद रखें कि अल्लाह का हुक्म क्या है। ये है जिक्र, जबान पर भी और अमल करते वक्त भी अल्लाह को याद रखना, उसके हुक्म को याद रखना, ये है जिक्र। हमने समझ रखा है कि जबान से पढ़ रहे हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुकान पे बैठे सौदा गलत ले रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मिलावट कर रहे हो, ये जिक्र नहीं है। जबान पे भी जिक्र और अमलन हर काम करते वक्त अल्लाह के अहकामात को याद रखना, यह है जिक्र, इसी का हुक्म है। सिर्फ जबान का जिक्र और अंदर, दिल के अंदर अल्लाह की याद ना हो, हर मामले में अल्लाह को के हुक्म को सामने रख के अमल नहीं करेगा, वो जबान का जिक्र किसी काम का नहीं, वो झूठा है, मक्कार है, मुनाफिक है। आप जरा बड़े गौर से इस आयत को सुनिए, सूरह ज़ुखरुफ 36। मैं याश अन जिक्र रहमान, जो अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतता है, नुकय्यिस लहू शैतान, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। जब भी आप अल्लाह के जिक्र को छोड़ेंगे तो अल्लाह का हुक्म है बिल्कुल वाज़ेह कि फिर आपने गफल हो गए अपने खालिक मालिक राज़िक हाकिम से, उसकी नेमतों को छोड़ दिया, शैतान आप पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और वो शैतान क्या, नुकय्यिस लहू शैतान, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फहुव लहू करीम, और वो उसका बेहतरीन दोस्त बन जाता है। तो यहाँ पता चला कि शैतान से बचने की क्या क्या तरीका है। आयत के अंदर बताइए, इधर उधर की बात मत। अल्लाह का जिक्र और जिक्र, रहमान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना। सर हर तकवा मामले इख्तियार में करना। अल्लाह को याद रखना, हर काम करते वक्त अल्लाह के हुक्म को सामने रखना, जबान से भी अल्लाह ही की। अच्छा, जबानी जिक्र के लिए एक बात अपने समझ ले अच्छी तरह। जब मैं कहता हूं सुभान अल्लाह, तो हकीकत में क्या क्या रहा, मेरा दिल दिमाग उसका को समझ रहा है नहीं समझ रहा। जब मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूं, आप रोज कहते हैं, लेकिन कहते वक्त क्या कैफियत होनी चाहिए। मैं ऐलान कर रहा हूं सुभान अल्लाह कहते हुए कि अल्लाह बेऐब है, उसमें कोई नक्स नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं, लिहाजा वो ऐसी हस्ती है कि उसका हर फरमान हक है। ये है इसका मतलब अल्टीमेट, और मुझे उस पर अमल करना चाहिए। जब मैं कहता हूं अल्लाह अकबर, अल्लाह कायनात में सबसे बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। तो फिर अगर मैं इसको समझ के कह रहा हूं, तो फिर अगर इतना बड़ा है तो उसके हुक्म को मैं घटिया नाउजुबिल्लाह कम समझूं, मैं उसके हुक्म की तामील में कोई कसर न छोड़ूं।
جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو اس وقت مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی خوبیاں ہیں اس میں، علم اس کا کامل، حکمت میں وہ سرچشمہ، اقتدار اور اختیار اس کا، غلبہ اس کا، قاہر وہ، جابر وہ، جس چیز کو چاہے سختی سے، کائنات میں اس کے مظاہر سامنے واضح، تو میں اس کو کی تعریف کر رہا ہوں، اور جب کائنات کی ہر چیز اس کی حمد کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، قرآن کہتا ہے آپ پڑھیں ایک نہیں کئی آتے ہیں، تو میں بھی وہی کچھ کام کروں، کیونکہ میں بھی مخلوق ہوں، اور میرا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ جتنے فضل اللہ نے میرے اوپر کیے ہیں باقی مخلوق پہ نہیں کیے۔ یہ ہے اس کا ذکر کا مطلب، اور جب یہ ذکر سمجھ کے کرتا ہے آدمی تو اس کا دل و دماغ تابع ہو جاتا ہے اللہ کے، اس کی عظمتوں کا، اس کی اکبر ہونے کا، اس کے بے عیب ہونے کا، یہ ساری چیزیں جب سمجھ جاتا ہے نا تو پھر سوائے اللہ کے اس کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں جس ہستی کو یاد کر رہا ہوں، جس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کمال کی ہستی ہے، اس کے برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر توحید سمجھ آتی ہے۔ تو ذرا چیزوں کو سمجھیں، جب ہم سمجھ کے کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے دل و دماغ ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہے گا۔ نافرمانی شیطان وسوسہ بھی ڈالے گا تو بندہ چونک جائے گا، یہ کیا شیطان مجھے برگلا رہا ہے، میں تو اس کی ہر بات کو مانوں گا جس سے اس نے منع کیا، میں رکوں گا۔ یہ ہے ذکر۔ اچھا، اب کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو سوال کریں، اب سوال کریں۔ جب ایک بات میں کر رہا ہوں نا، دیکھیں اس وقت لائن پہ کوئی 60 آدمی ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ بیچ میں جب بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سارے چین کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں سوال کا، جب بات ختم کر دوں میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ سوال کریں، کوئی کامنٹ ہو، کوئی چیز آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو تو پوچھیں آپ۔ اب آئیے آیت نمبر 27۔ اب پورا اوپر بتا کے نا، یہ ہے شیطان، یہ ہے تمہارا دشمن، یہ ہے تمہارا کھلا دشمن، یہ ہے اس کے کرتوت۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ رب کے احسان ہے انسانوں پر کہ اس کو پوری طرح آگاہی کر دی۔ اب غلطی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ اس کو پھر وہ اپنے جرم کو جسٹیفائی نہیں کر سکے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ خطاب کر کے نا بنی آدم سے کیا کہا؟ یہ تمہیں کسی فتنے میں شیطان مبتلا نہ کر دے۔ کما، کیسا فتنہ؟ جیسا کہ اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ ایک نافرمانی کی، اور نافرمانیاں جب زیادہ ہوں گی تو جنت میں جا ہی نہیں سکے گا۔ وہاں حضرت آدم اور اماں حوا سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ کا پلان تھا کہ اب یہ دنیا میں زندگی گزارے گا، آدم کی اولاد گزارے گی، اور اگر انہوں نے شیطان سے بچ کے اللہ کی اطاعت کی پھر اسی جنت میں آ جائے گی۔ اگر نافرمانیاں کی تو پھر اس جنت میں نہیں آ سکے گی۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس اتروا دیے۔ نافرمانی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ستر کھل گئے۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کے شرمگاہوں کو دیکھیں۔ اچھا ساری انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ شیطان، وقبیلہ، قبیلہ، اور اس کے گروہ کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ،
وہ کون ہیں؟ دیگر شیاطین ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور انسان بھی ہیں جو شیطان کے پیچھے چل کے اللہ کے دین میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ قبیلہ ہے پورا شیطان. انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے شیطان، ہوا وہ خود بھی، وقبیلہ من حیث لا یرونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب؟ جب وہ وسوسہ ڈال رہا تھا نا، آپ دیکھتے تو نہیں کہ شیطان ہے، لیکن اندر آپ کے اس کو ایکسیس اللہ نے دی ہے، وہ جو آپ کے دل تک، آپ کے وسم تک پہنچ کے، اور وہ پھر اپنا کام دکھاتا ہے. حالانکہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا. اگر دیکھ سکتا تو کہتا ہے یہ شیطان ہے، اللہ نے مجھے منع کیا ہے. تو وہ ایک بڑے سوچ و فکر اور وسوسوں پر حملہ آور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا، ہاں تم نہیں دیکھ سکتے، ان جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، تو شیطان ان لوگوں کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ کہ شیطان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اللہ پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ شیطان کا بڑا آسانی کا شکار ہے، وہ فٹافٹ شیطان کے جال میں لگے گا. جو ایمان لا کے ایمان کے تقاضے پورے کرے گا وہ بچ سکے گا. تو سب سے پہلی شرط ایمان، اور اس کے بعد اس ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے. شیطان کا آپ پر کوئی چال نہیں چلے لگے، اس کی چال کامیاب نہیں ہوگی. تو ایمان اور ایمان کے تقاضے پورے کرنا. یہ تھی آیت نمبر 27. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوگی؟ سر ایک بات یہاں پر یہ جو ہے ہوا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تو کہتے ہیں کہ واش روم کے اندر دعا پڑھ کے جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پر جن اور شیاطین موجود ہوتے ہیں تو وہ پھر دیکھتے ہیں انسان کو، یعنی اس کی شرمگاہ. یہ گندی جگہ ہے نا، شیطان گندی جگہوں پہ رہتا ہے. بالکل آپ نے صحیح حدیث بیان کی ہے. اور وہ یہ بالکل دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہمیں کھول کھول کے بتا دی شیطان کی چالیں. اب ہم دعائیں مانگیں، اللہ کے بندے بن جائیں، شیطان سے محفوظ رہ کے دنیا میں بھی اللہ کی رضا کا کام کریں گے اور آخرت میں جنت میں چلے جائیں. اور اس سے غفلت، اللہ تعالیٰ سے غفلت، شیطان کا شکار ہو جائے گا بندہ. اب دعائیں نہیں مانگے گا تو وہ ان سب چیزوں کو شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اس پہ حملہ کرنے کے لیے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ ساری دعائیں جو حدیث میں ہیں شیطان سے بچنے کے لیے. اچھا، مومن جو ہے نا، یہ سورہ اس میں آل عمران میں ہے، جو متقی مومن ہوتا ہے نا وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. کیسے؟ جو ہی اس کے دل میں برا خیال آتا ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے یہ شیطان آ گیا. وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. ان کو یاد کریے، ان کا ورد کیجئے، رات کو سوتے ہوئے پڑھیے، اور اس طرح جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے، انسان یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیال غلط نہیں آتے، فوراً شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. اور الفاظ میں نے آپ کو بتا دی. یہ تھی آیت 27. اور ہم بالکل اللہ کی اس کتاب سے ہدایت کا وہ پہلو جو بڑا نمایاں ہے کس واقعے سے، شیطان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. ہم اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں، تاکہ ہم دنیا میں اللہ کے بندے بن کے رہیں اور آخرت میں ہمیں جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے.
کوئی سوال کوئی کامنٹ ہو تو ضرور بتائیے. سر السلام علیکم سر. سر یہ وعلیکم. ایک کامنٹ ہے لباس کے حوالے سے. کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ کیونکہ اس ہمارے فورم پہ بہت سی خواتین ہیں, ینگ لڑکیاں ہیں. یہاں پہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت نیک لوگ ہیں, لیکن سر ایک بات ہے کہ جن کی بیٹیاں ہوں, بہنیں ہوں چھوٹی, سر ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اکثر خواتین سر عبایا بھی پہنتی ہیں, چہرہ بھی چھپاتی ہیں, لیکن پھر بھی ان کا لباس جو ہے وہ سطر نہیں ڈھانپتا. یہ صرف فیشن ہے اور کچھ نہیں ہے. چہرہ چھپایا ہوتا ہے لیکن آنکھوں پر اتنا میک اپ کیا ہوتا ہے. تو سر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ چیز واضح کریں کہ یہ سطر نہیں ہے, یہ فیشن ہے, یہ فیشن ہے. خدا کے لیے اس کو سمجھیں. سر صرف یہی بات اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو بتانی تھی. یہ بھی اس کو آگے پر کریں کہ یہ فیشن ہے, یہ سطر نہیں ہے کہ ہم نے عبایا پہن. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت عمدہ بات کی. میں اس سے تھوڑی سی آگے اور بھی آپ کی بات کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں. یہ جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی, ہم ان کو ہاف سلیو اور ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے بچپن میں ہی ان کی شرم کا لیول کم ہو جاتا ہے. ہمیشہ اپنے بچوں کو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ساتر لباس, اور ان کو یہ بتائیں یہ جو باہر بچے اس طرح گھوم رہے ہیں جانگیے پہن کے, ہاف سلیو پہن کے یا انگریزی لباس پہن کے, یہ ساتر لباس نہیں ہے. یہ لباس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, ہمارے خالق مالک کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ اس عمر میں جب حیا کم ہو جاتا ہے تو بڑے ہو کر تو پھر آپ نے تو بچپن میں ہی اس کو شرم و حیا سے دور کر دیا. تو بڑی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. آج کا دور, آپ نے پتہ ہے آپ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے بارش کی طرح برسیں گے. آپ دیکھیں مسلمان کبائر, بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی, سمجھتے ہی نہیں اس کو کچھ. کیوں کہ آج اتنا زمانہ بدل گیا ہے کہ برائی کو لوگ برائی نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ جہنم کا راستہ ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سر آج کی آیات میں نے جو دو چیزیں بہت مجھے سٹرائک کر رہی تھی وہ یہ کہ ایک یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, یعنی شیطان اور ہم. تو سر شیطان تو ہمیں دشمن سمجھ رہا ہے, بہت اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, ایفرٹس کر رہا ہے, لیکن افسوس یہ کہ ہم اسے اس طرح دشمن نہیں سمجھ رہے. کیونکہ اگر ہم سمجھتے تو ہم بھی اسی طرح ایک گروہ کی صورت میں, ایک اجتماعیت کی صورت میں ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن سر آج کل یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میری یہ پرسنل لائف ہے, میری ذاتی زندگی ہے, آپ کون ہوتی ہیں مجھے بتانے والی. تو وہ شیطان نے اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کر دیا کہ ایون ماں باپ بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے آج کل. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. اور دیکھیں نا قرآن کتنا واضح ہے. یہ مضمون ایک قرآن میں ایک جگہ نہیں آیا, میں نے ساری جگہیں آپ کو لکھوائی ہیں. کاش ہم اس قرآن سے ہدایت لیتے, اس قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. اللہ رب العالمین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہماری رہنمائی کرنے میں. اور جو آپ نے بات کی ہے وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے, قرآن نے بتا دیا وہ تمہارا دشمن ہے, اور وہ ایسا دشمن ہے کہ وہ دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اور انسان ہے کہ اس دشمن کے دوست بننے جا رہے ہیں. کیوں؟ جب اللہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں شیطان مسلط کر دیتا ہوں. تو ہم نے اللہ کے ذکر کو ہر معاملے میں زبان سے, عمل سے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان آمین ثم آمین. سر اس میں یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنے بچوں کو, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ 6-7 سال کے بچے ہوں تو نماز کی عادت ڈالیں, 10 سال کے ہوں تو اس کو مار کے پڑھائیں. تو جب چھوٹے ہوتے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ان کی پروان چڑھائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بچت ہو ہی جائے گی شیطان سے ہماری. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ ہمارا فرض ہے کہ بچوں کو
اس عمر سے ہم تربیت کریں، ان کی تربیت کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ بچوں کو خود بھی اللہ کے دین پر قائم لو، بچوں کی تربیت کرو، یہ وہاں بالکل واضح ہے۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ۔